نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز احمد وٹو آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے دارالفتن، اور دارالفتن میں جو پہلا ٹاپک ہے حضرت امام مہدی کی آمد، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خصوصی نصیحت فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اس دور میں ایک تو تیر اندازی آپ نے سیکھنی ہے، اور دوسرا گھڑ سواری سیکھنی ہے، اور تیسرا تیراکی سیکھنی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی جو ٹریننگ ہے وہ خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیں۔ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ والد کی نسبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے جو ان کی نسبت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے بے شک اگر ایک دن بھی بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ بے انصافی سے اور خون خرابہ سے بھری ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 7 سردار ہیں۔ ایک فرمایا انا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ دوسرے نمبر پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں نمبر پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے نمبر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتویں نمبر پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنت کے 7 سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے اور بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے، اور ان کو نصب ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ جب یہ ہو تو تمہیں برف پہ بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو، ان میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ سیدنا امام مہدی مدینہ میں ہوں گے، اور وہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی ایک حدیث کے مفہوم کی روشنی میں کہ خلیفہ یا ایک بادشاہ کی وفات پر جو ہے وہ قتل و غارت شروع ہوگی، اور مینا میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، اور اس میں جو ایک نفس زکیہ کا لفظ آیا ہے، سیدنا امام مہدی کو ساتھی ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں گے مدینہ میں، اور سیدنا امام مہدی جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں جا کے وہ پناہ حاصل کریں گے۔ وہ جہاں پر بھی چھپے ہوں گے ان کو وہاں سے نکال کر زبردستی ان سے ان کی بیعت کرنا چاہیں گے لوگ، وہ انکاری ہوں گے، لوگ اصرار کریں گے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ ان کو دھمکی دیں گے کہ اگر آپ نہیں بیعت ہم سے کرواتے تو پھر ہم آپ کو آپ کی جان کو لے لیں گے کہ اگر امت کے اوپر اتنا بڑا کڑا وقت ہے۔ ایک روایت میں یہاں بھی آتا ہے کہ فرشتہ آسمان سے آواز لگائے گا اس وقت کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بیعت کریں۔ یہ آواز ہر جو شخص ہے وہ اپنی مادری زبان میں سنے گا، جو انگریز ہے وہ انگریزی میں، پٹھان پشتو میں، غرض دنیا کا ہر شخص اپنی مادری زبان میں سن لے گا، اور پھر زمین سے اس آواز کی مخالفت کی جائے گی۔ میرے حساب سے میڈیا ہو سکتا ہے جو مخالفت کرنے والا۔ یہ ایک بڑی نشانی جب حجت قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ شام سے، غالباً شام سے ہی ہے کہ سفیانی نامی آدمی ایک لشکر بھیجے گا، بنو کلب قبیلہ جو ہے اس سے ہوگا،
اور وہ سیدنا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا۔ جب وہ مقام بیدہ کے میدان میں پہنچے گا مکہ کا قریب، تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو پورے کے پورے کو زمین میں دھسا دیں گے۔ یہ دوسری بڑی نشانی جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گی کہ یہ سیدنا امام مہدی ہیں۔ پھر فرمایا کہ شام کے اولیاء اور عراق کے اصائب، اس طرح اللہ کے ولی ہیں وہ بھی، کہ وہ پہنچیں گے سیدنا امام مہدی کی بیعت کے لیے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ خراسان سے لوگ آئیں گے اور عربوں سے خیر طلب کریں گے، تو عرب جو ہیں وہ ان کو خیر نہیں دیں گے، پھر وہ عربوں کو ایسے قتل عام کریں گے جیسے پہلے کبھی کسی نے کسی کا نہ کیا ہو، پھر وہ ان سے خیر لے کے سیدنا امام مہدی کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ پھر سیدنا امام مہدی جو ہیں وہاں سے ٹریول کریں گے شام، اور شام میں جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت وہ شام میں بنے گا۔ وہاں پر پھر سفیانی کا جو ہے وہ قتل ہوگا اور باقاعدہ خلافت قائم ہو جائے گی۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، خلافت کریں گے، بعض میں 9 سال اور بعض میں 10 سال، اس طرح کچھ روایات ہیں۔ اور جو انہوں نے جنگیں لڑنی ہیں اس میں جو ہے وہ روم کا فتح کرنا ہے، اور شام میں جو کفار ہیں وہ 80 جھنڈے تلے جمع ہوں گے، آمک اور دابق کا جو میدان ہے وہاں پر، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا۔ اب ایک بہت قیمتی بات ہے کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت فرماتے تھے اس کو غزوہ کہتے تھے، دوسری جنگوں کو غالباً سریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہتے تھے۔ تو اس جنگ کی، اس کو غزوہ کی اہمیت جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ پھر فرمایا کہ وہ جو غزوہ ہند ہوگا تو تم ان کی جرنیلوں کو اور ان کے بادشاہوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ آپ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور جو غزوہ ہند میں شہید ہوگا وہ افضل الشہداء، اور جو اس میں غازی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اچھا، میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف ہے کراچی میں، وہ بھی غزوہ ہند میں شرکت کے لیے آئے تھے، اور کراچی کے مقام پر پھر ان کا جو ہے وہ وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں حیات ہوا اور غزوہ ہند ہوا تو میں اس میں شرکت کروں گا، اگر میں شہید ہوا تو افضل الشہداء، اور اگر میں بچ گیا تو جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ تو یہ اہمیت ہے اور یہ درجات ہیں اس وقت کے، اس دارالفتن کے اندر اور اس چیز کے۔ اچھا، جب پھر ایک اور روایت اس طرح ہے کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا تو پھر یہاں سے جب فوجی لشکر واپس جائیں گے تو وہ شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ تو خیر، اس کے بعد جو ہے وہ قسطنطنیہ فتح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے درمیان میں ایک پیریڈ ہے دجال کی آمد کا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس میں نیکسٹ فرائیڈے کو، جمعۃ المبارک کو، اس پہ ذکر کریں گے دجال کے بارے میں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں خاص جو آپ کو بتانی تھیں۔ آپ خود بھی جو باب الفتن ہیں ان کی حدیث کا اسٹڈی کریں، اور اس چیز کی تیاری کریں، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تفرقے میں مت پڑیں اور تیاری کریں، اور جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ جو وقت کے تقاضے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، ادب کے ساتھ اس کو ویلکم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔